ہے کہ ہاں یہ کام غلط ہے. اب سوال یہ ہے میرا کہ قبروں پر جا کر سجدہ کرنا اور قبروں کے توسط سے مانگنا، اس کے بارے میں مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کس حد تک جائز ہے، اور کس حد تک قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کرنے کی حد بھی مجھے بتا دیجئے کہ کس حد تک یہ کام کیا جانا چاہیے. مرد و خواتین دونوں جی. آپ نے سوال کیا ہے اس وقت کے پروگرام کا ٹائم سمٹ رہا ہے. میں عرض کروں گا ملک نور الحسن صاحب سے کہ وہ اس سوال کو یاد رکھیں. میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا. ایک بات سن لیں، اللہ کے سوا کسی کو کسی طرح کا سجدہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے سوا کسی زندہ یا مردہ کو کسی طرح کا بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا. ایک ہوتی ہے قدم بوسی، قدم چومنے کے لیے جھکنا، شکل سجدے کی ہوتی ہے. لگتا ہے سجدہ کر رہا ہے مگر اس کا مقصد سجدہ نہیں ہے، قدم بوسی ہے. دونوں میں فرق کرنے والی چیز نیت. یہ تفصیل ہے، بات جائے گی. اللہ کے سوا کسی کو خود دینے والا سمجھ کر مانگنا کہ یہ خود سے دیتا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کا دیا دیتا ہے یا اللہ نے اس کو دینے کا اختیار دیا ہے یا اس قابل بنایا ہے، ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں. تو یقیناً یہی سمجھ کے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے. یہ سمجھنا کہ یہ خود سے دیتا ہے، خواہ زندہ ہو یا مردہ، گنجائش نہیں ہے. اور اللہ کی عطا دیتا ہے، کوئی حرج نہیں. باقی حاضری قبرستان میں یا مزارات پر مجھے ٹائم ملے گا، ورنہ میری کتاب پڑھ لیجئے گا، مزارات و تبرکات اور ان کے فیوزات. میری کتاب ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہوئی، اس میں سب کچھ ہے تسلی کرنے کے لیے، ورنہ میں دوبارہ جواب دوں گا. ٹھیک ہے میم. آپ تو ماشاءاللہ ماسٹرز بھی ہے آپ کا اسلامیات میں. جی یہ جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بعض اوقات سنا گیا کہ حمزات کے حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا ایک حمزات ہوتا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے اسلام کے پیچھے؟ جی حدیثوں میں اس کا بیان ہے. یہ آپ اپنے اندر، میں اس کو لفظوں میں حمزات کو کوئی اور لفظ کیا دوں، یہ آپ کے اندر سے جو ایک آواز آتی ہے نا، آپ اس کو حمزات سمجھ لیں. وہ شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کو آپ نے مسلمان بنانا ہے تاکہ اندر سے کوئی غلط خواہش نہ اٹھے. خود کیوں مسلمان بنانا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے. تو یہی آپ کا امتحان ہے کہ آپ کو کون سی آواز اپیل کر رہی ہے، اذان کی یا گانے کی. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ فرق کرنے کے لیے شیطان کی بات پر زیادہ لپک رہے ہیں یا رحمان کی بات پر لپک رہے ہیں. تو یہ وہ آپ کے اندر آواز آنے لگ جاتی ہے. وہ جس دن مسلمان ہو گیا آپ کی لائن سیدھی ہو جاتی ہے. اچھا جی. شزرا، ام حبیبہ، افرا، نمرہ اور مبشر عارف اور معاذ احمد صدیقی جو ہیں جن کی روزہ گشائی وہ تشریف لیں، اسمبل کر جائیں. مان صاحب آپ نے جو بہترین سوالات جنہوں نے کیے ان کے لیے ہمارے پاس یہ 3 ہیں ڈنر فار 2، وہ ذرا آپ بتا دیجیے. سوال ہے. زندہ باد. ٹائم آؤٹ پہ آپ کھانا کھائیے 2 افراد رات کا. جی یہاں سے جو سوال آیا تھا وہ بچی کا کیا تھا، وہ مجھے سوال یاد نہیں ہے لیکن وہ ہاتھ اٹھا رہی ہے. اس کا بہت اچھا سوال تھا. آپ کا سوال تھا 44 ریسٹورنٹ پہ آپ ڈنر فار 2. یہ ابھی خاتون نے جو سوال کیا تھا مزارات کے حوالے سے. رمضان پلازا ایئرپورٹ ہوٹل میں ڈنر فار 2. آپ بھی ضرور کھانا کھائیے گا. اور یہاں اب کوئی اور سوال کی گنجائش نہیں ان کو. جی میرا خیال ہم آغاز کر لیتے ہیں. جی یہ روزہ کشائی جو بچے ہیں. السلام علیکم. پریزنٹیشن. کیا نام ہے؟ مائک کہاں ہے؟ یہ لے جی. کیا نام ہے؟ افرا. افشاں. افرا. افرا. اچھا ماشاءاللہ. کتنی عمر ہے؟ 7. 7 سال کی. تو آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ روزہ کشائی کروانے. روزہ کشائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتنا بتا دو. روزہ کشائی کس کو کہتے ہیں؟ کشائی کے معنی کھولنا. تو آپ کا روزہ کھلوا دوں پانی سے یا کھجور سے؟ پہلی بار روزہ رکھا ہے؟
زندہ باد ماشاءاللہ. یہ آپ کے لیے. اوہو السلام علیکم. वालेकुम کیا نام ہے؟ शिजरा शिजरा شذرا. اچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ 7 years. لیکن آپ نے تو ضرور پہلے روزہ رکھا ہے. سوچ لیں. नहीं میں آپ کو ہار بھی دوں گا مٹھائی بھی دوں گا. سچ سچ بتا دیں پہلے روزہ رکھا ہے نا؟ پہلی بار رکھا ہے. اچھا بہت سوال میرے سن کے لوگوں نے یاد کر لیے. بہت شکریہ. کتنی عمر ہے؟ 7 years. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم. کیا نام ہے؟ उम्मे हबीबा ماشاءاللہ. ام حبیبہ کس کا نام تھا؟ मेरा یہ کس نے رکھا ہے؟ अम्मी ने امی نے رکھا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام تھا. ان کی ایک پاک بیوی کا نام تھا, اس لیے امی نے رکھا ہوگا تاکہ ان کی نسبت کا آ جائے. ہے ٹھیک ہے. کتنی عمر ہے؟ 7 روزہ رکھا ہے یا ایسے ہی آئی ہیں؟ रोजा रखा है. لیکن آپ کے تو دانت ہی نہیں ہے, روزہ اندر بچے گا کہاں؟ رکھا ہے پہلی بار. ماشاءاللہ. السلام علیکم. کیا نام ہے؟ वालेकुम सलाम. निमरा نمرا. کس کو کہتے ہیں؟ मस्जिद नमरा का وہ تو مسجد ہے نمرا. آپ نے اب مسجد تو نہیں ہے نا, آپ نے تو نام رکھا ہے. شیرنی کو بھی تو کہتے ہیں. کتنی عمر ہے آپ کی؟ मेरी उम्र 9 साल. 9 سال. کب سے روزے رکھ رہی ہیں آپ؟ आज ही रखा है पहला. نہیں اس سے پہلے بھی تو رکھے تھے. 9 سال کی ہو گئی اور ابھی تک روزہ نہیں رکھا تھا؟ رکھا تھا نا پہلے. اچھا نہیں مانیں گی آپ, کوئی بات نہیں. ماشاء. السلام علیکم. کیا نام ہے؟ माल معاذ. ایک ہوتا ہے معاذ اور ایک ہوتا ہے معاذ. آپ کو دونوں میں سے فرق تو شاید معلوم نہیں ہوگا. اچھا کتنی عمر ہے؟ 7 साल. روزہ رکھا ہے کب سے؟ आज کتنے بجے رکھا تھا؟ 3 बजे. نہیں یاد. اچھا چلے کوئی بات نہیں. آپ کو مبارک ہو ماشاءاللہ. السلام علیکم. آپ کا نام؟ मुबशर مبشر. اس کے معنی معلوم ہے؟ नहीं. نہیں معلوم. خوشخبری سنانے والا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ 9 साल. 9 سال. روزہ رکھا ہے हाँ آج؟ हाँ پہلے بھی رکھا تھا؟ नहीं. چلیں کوئی بات نہیں. یہ لیں. ماشاءاللہ مبارک. یہ لیں اب آ گئی. انشاءاللہ. ایک تو بچوں کو بہت بہت مبارکباد اور بہت بہت شکریہ. تشریف رکھیے اپنی نشست پہ. آپ کو صاحب ایک روش آج کل دیکھی گئی کہ جب ہم نام رکھتے ہیں بچوں کا تو کافی لوگوں سے میں نے سنا وہ کہتے ہیں پہلے سنا نہ وہ کوئی ایسا نام رکھے, یونیک نام. کوئی مختلف نام رکھنے میں کیا احتیاط برتنی چاہیے؟ نیا نام رکھنا قرآن سے ثابت ہے. ٹھیک. لم نجعل له من قبل سمیہ. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کہ اس سے پہلے کسی کا وہ نام نہیں تھا. تو اس آیت سے یہ تو مل جاتا ہے کہ اگر کوئی نیا نام ایسا جو, لیکن نام میں خوبی ہونی چاہیے. یعنی اس نام میں اللہ کی بندگی ہو, تعریف ہو یا اچھے معنی ہوں. جتنے اچھے معنی ہوں گے تاکہ جب پکارا جائے. ایک تو عربوں میں رواج تھا بچوں کے نام خوفناک رکھتے تھے. اچھا جی. دشمن کو ڈرانے کے لیے. یعنی ایسے ایسے جانور جیسے شیر ہے, درندہ, سانپ جو حملہ آور ہوتے ہیں تو دشمن پر روب ڈالنے. اور غلاموں کے نام اپنے خوش کرنے کے لیے بڑے میٹھے پیارے رکھتے تھے. بلال, سہیب, سلمان, یہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے. تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ نام وہ ہوں جن کے معنی اچھے ہوں اور جن کو پکارا جائے. مثلا حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی سے حضور نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ ان کا حرب. فرمایا نہیں, بل ہوا حسن, یہ تو حسن ہے. سبحان اللہ. تو اب ہمیں کوشش کرنی ہے اچھے نام رکھیں جن کو پکار سکیں, معنی بھی صحیح ہو.
اکثر پکارا بھی نہیں جاتا اور مانا بھی نہیں معلوم. اب یہ نسبت کے جو نام ہوتے ہیں اگر یہ رکھے جائیں بہت اچھی بات ہے، مگر ان کا ادب بھی کیا جائے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ہاں صاحب بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ بالخیر. بڑی مہربانی. مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. جی ایک وقفے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. لاہور میں افطار کا وقت آج جو ہے وہ 7:12 ہے، اور ہم جب آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تو دسترخوان انشاءاللہ سجا ہوگا اور بہت پیارے اور قیمتی بچے یہاں بیٹھے ہوں گے جو ہمیں یہ سعادت بخشیں گے کہ ہم ان کے ساتھ افطار کر سکیں. میں ایک بار پھر مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. خواتین و حضرات.